جب جنگ کا وقت قریب آیا تو حضور نے صف بندی کے لیے حکم فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان صفوں میں کھڑے تھے۔ ایک صحابی جن کا نام غالباً حضرت سواد ہے رضی اللہ عنہ، ان کا پیٹ تھوڑا سا صف سے اگلی جانب نظر آ رہا تھا، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازرہ محبت، ازرہ شفقت ان کے پیٹ پر چھڑی مار کر ارشاد فرمایا کہ استوی یا سواد، سیدھا کرو، لائن میں لگ جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی تو سیدھے تو وہ ہو گئے صف میں، لیکن موقع غنیمت جان کر عرض کیا کہ آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری ہے، اس کا تو بدلہ بنتا ہے، میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ اور یہ کہا کن سے جا رہا ہے؟ جو عدل و انصاف دنیا میں متعارف کروانے آئے ہیں۔ تو حضور نے اسی وقت ارشاد فرمایا، شکم مبارک سے کپڑا اٹھا کر فرمایا ابھی بدلہ لے لو۔ اس کے بعد حضرت سواد جو تھے وہ صحابی، وہ حضور کے شکم مبارک کا بوسہ لینے لگے اور حضور کے جسم اطہر کے ساتھ لپٹ گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی یہ دیوانگی دیکھ رہے تھے اور یقیناً وہ رشک کر رہے ہوں گے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ اے سواد، یہ تم نے کیا کیا؟ جب آپ سنیں گے تو ایمان کو تازگی ملے گی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چونکہ معرکہ حق و باطل کے لیے آئے ہیں اور جنگ کا وقت ہوا چاہتا ہے، صف بندی میں جیسے ہی آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری تو مجھے فوراً یہ چیز ذہن میں آئی کہ کیوں نہ میں حضور کی خدمت میں اس طرح سے اپنے آپ کو حضور کے ساتھ لگا کر پیش کروں کہ یہ چونکہ جنگ کا وقت ہے تو ہو سکتا ہے کچھ لمحات کے بعد میری موت واقع ہو جائے، تو جو میرا آخری عمل ہو وہ حضور کے جسم کے ساتھ لپٹنا ہو کہ میں دنیا سے جاؤں تو کم از کم یہ ادا میرے لیے ہمیشہ میری آخرت کی بہتری کا سامان پیدا کرے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا اور اسے قبول فرمایا، انڈورس کیا اسے، اور اگر یہ غلط ہوتا یا حد سے تجاوز کرنے کے زمرے میں آتا یا شرک ہوتا معاذ اللہ، تو کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو ایسے عمل کی اجازت نہ دیتے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضور اپنے مبارک چھپر کے نیچے تشریف فرما ہوئے، وہاں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت امیر المومنین جناب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک اور نازک وقت میں جناب باری سے یہ عرض کر رہے تھے رو رو کر کہ اے اللہ تو اپنا وعدہ پورا فرما دے، اس لیے کہ حضور دیکھ رہے تھے کہ مسلمان تعداد میں بالکل تھوڑے اور یہ بے سر و سامان ہیں، جیسے کہ قرآن حکیم نے بھی بڑے خوبصورت الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ اور ادھر کفار کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے اونٹ ساتھ لے کر آئے تھے جو انہوں نے عیش و عشرت کرنا تھی، اور کباب بنا کر اور بھون کر سارا گوشت ساتھ وہ کھاتے تھے، اور پھر گانا گانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ اہتمام کر رکھا تھا کہ ہر طرح کے معاملات ہم کریں گے، کیونکہ انہیں یہ گھمنڈ تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس تو اسلحہ ہے، لوگ ہیں، سواریاں ہیں، اور یہ پیادہ لوگ ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر انور جھکائے، محو دعا ہیں کہ اے اللہ تو اپنی مدد کا، اپنی اس نصرت کا جو تو نے وعدہ فرمایا تھا اسے پورا کر دے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر محو تھے
کہ بسا اوقات آپ کے دوش مبارک سے چادر نیچے گر جاتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے پاس حاضر تھے، انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ حضور اس قدر محو ہیں دعا میں، اور الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ یہ جو چند نفوس ہیں، اگر آج یہ کامیاب نہ ہو سکے تو پھر قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر جناب صدیق اکبر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، چادر مبارک سیدھی کی اور ہاتھ مبارک پکڑ کر عرض کیا کہ حضور آپ مہربانی فرمائیں، یقیناً اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔